رائٹ جی، آخری ماڈیول ہے ہمارا اسفیئر آف انفلوئنس، کمپیٹنسیز اور ٹیلنٹ ٹرائنگل۔ ٹیلنٹ ٹرائنگل کے بارے میں تو جی ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اور کمپیٹنسیز میں ایکچولی بہت زیادہ لینتھ میں بات آ جاتی ہے، وہ میرا خیال ہے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہے کہ لیڈرشپ کے سٹائل کون کون سے ہیں اور وہ سب حساب کتاب، اس کی وجہ سے یہ ماڈیول لمبا ہو گیا، ادروائز اس ماڈیول میں کچھ خاص نہیں ہے۔ سفیئر آف انفلوئنس کی جب بات آتی ہے، یہ سفیئر آف انفلوئنس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے پیاز کی اگزامپل لی جاتی ہے کہ لیئر در لیئر اندر تک پیاز میں بہت سی لیئرز ہوتی ہیں۔ آپ یوں سمجھیے کہ پروجیکٹ مینیجر جو ہے he exists right in the innermost layer, and all those people who are influencing him are around him. اور ان میں سے جو سب سے کلوزسٹ سرکل وہ ہوگا جو اس پہ سب سے زیادہ اس کے قریب ہیں اور بہت زیادہ اس کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں، پھر اس سے ذرا دور والے، پھر اس سے دور والے، اور الٹیمیٹلی بالکل باہر والے۔ تو اس طرح سے اس کو سفیئر آف انفلوئنس کہا گیا ہے۔ سفیئر آف انفلوئنس کو لیتے ہیں، اس میں یہ آپ کو ملے گا پی ایم بی او کے 6th ایڈیشن کے تیسرے چیپٹر میں۔ تیسرا چیپٹر ہے ہی اس کے اوپر، رول آف پروجیکٹ مینیجر، اور اس کے اندر ہم ڈائریکٹلی جمپ کر جاتے ہیں اسفیئر آف انفلوئنس کے اوپر۔ صرف بات یہ ڈسکرائب کی گئی ہے کہ پروجیکٹ مینیجر نے انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے نہ صرف اپنی ٹیم کے ساتھ بلکہ بہت سے لوگوں کے ساتھ، انٹرنلی اور ایکسٹرنلی۔ وہ تمام لوگ جن کا پروجیکٹ میں کوئی بھی سٹیک ہے، دیکھیں نا، پروجیکٹ مینیجر از اے سنگل پوائنٹ آف کانٹیکٹ فار اینی ون اینڈ ایوری ون ہو ہیز اینی تھنگ ٹو ڈو ود اے پروجیکٹ۔ نہ صرف اس کی اپنی ٹیم، اس کے اپنے باسز، بلکہ اور بھی لوگ جن کا کچھ بھی فائدہ یا نقصان پروجیکٹ کے ساتھ اٹیچڈ ہے، انہوں نے پروجیکٹ مینیجر ہی کو آ کے تنگ کرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروجیکٹ مینیجر کس کو زیادہ امپورٹنس دے، کس کو کم دے، کس طرح اتنے سارے لوگوں کو ڈیل کرے۔ تو پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ اسٹیک ہولڈر ہوتے کون ہیں۔ جو پی ایم بی او کے 6th ایڈیشن کا 10واں نالج ایریا ہے وہ اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ ہے۔ تو اسٹیک ہولڈرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ایک بہت بڑا کام ہے، اور رائٹ فرام دا بگننگ جب پروجیکٹ اسائن ہوتا ہے تو ہم اسٹیک ہولڈرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ریکوائرمنٹس ہی کنفرم نہیں ہو سکتی جب تک اسٹیک ہولڈر ایگزسٹ نہ کرتے ہوں۔ آپ اکیلے میں بیٹھ کے ریکوائرمنٹ ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ بے شک آپ کسٹمر سے بات کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، کانٹریکٹ بھی سائن ہوا ہوتا ہے، اس کے باوجود تمام اسٹیک ہولڈرز کا ہونا ضروری ہے۔ تو اب یہ آپ کے جو اسفیئر آف انفلوئنس میں لوگ کون سے آتے ہیں، اگر آپ اس ڈائیگرام کو دیکھیں، یہ بالکل پروجیکٹ مینیجر از سٹنگ رائٹ ان دا middle of it, and the immediate people surrounding him are his team members. اس کے بعد جو لوگ اس کے ساتھ انٹریکٹ ڈائریکٹلی کر رہے ہیں، اگر اس کا کوئی پروگرام مینیجر ہے، پی 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 کا مطلب ہے پروجیکٹ پروگرام اینڈ پورٹ فولیو، تو پروجیکٹ مینیجر، پروگرام مینیجر، پورٹ فولیو مینیجر، جو بھی جن کا بھی آپ کے ساتھ کوئی واسطہ ہے اس پروجیکٹ کے حوالے سے، وہ آپ کو ڈائریکٹلی انفلوئنس کریں گے، اور جو آرگنائزیشنل لیول پہ جو ریسورس مینیجرز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے۔ ان کے ساتھ تو انٹریکٹ کرنا ہی کرنا ہے اس میں۔ اس سے باہر کی لیئر کے اندر آپ کو ملے گا پروجیکٹ کا جو اسپانسر ہے، پروجیکٹ کی جو گورننگ باڈی ہے، اسٹیئرنگ کمیٹی ہے، پی ایم او وغیرہ ہیں، یہ ان کا بھی اسٹیک ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ بار بار انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اور سب سے باہر کے سرکل میں آپ کو ادر اسٹیک ہولڈرز، کسٹمرز، اینڈ یوزر، سپلائر، یہ سب کچھ ملے گا۔
مجھے یہی والی جو سملی انہوں نے پیاز کی دی ہے، اس سے مجھے ایک اور چیز ذرا تھوڑی بہتر لگتی تھی. پہلے یہ 3 کنسنٹرک سرکل تھے. اندر والے سرکل میں پروجیکٹ مینیجر بیٹھا ہوا تھا، اس کے باہر وہ لوگ تھے جو پروجیکٹ کے اندر ہیں اور آرگنائزیشن کے بھی اندر ہیں. مطلب اس میں ٹیم ممبرز اور یہ وہ جتنا سٹاف ہے آپ کا کام کرنے والا وہ. تو پروجیکٹ مینیجر اینڈ ہز ٹیم. اس سے باہر کا جو سرکل تھا اس میں وہ تمام لوگ تھے جو پروجیکٹ کے اندر تو نہیں ہیں لیکن آرگنائزیشن کے اندر ہیں. تو اس کے اندر آپ کے پورٹ فولیو پروگرام پورٹ فولیو مینیجرز آ جاتے، اس کے اندر آپ کا اسپانسر بھی آ جاتا، اس کے اندر اور لوگ جو ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس کے ہیں اور ان کا کوئی اسٹیک ہے وہ بھی آ جاتے. اور آخری جو باہر والا سرکل تھا وہ تھا ایکسٹرنل ٹو دی آرگنائزیشن. اس کے اندر آپ کا کسٹمر، آپ کا اینڈ یوزر، آپ کے سپلائرز، آپ کے جناب گورنمنٹ ایجنسیز، اسٹیک ہولڈرز، عام عوام، اور اس طرح کے باہر کی دنیا سے اگر کوئی بندہ ہے تو وہ اس میں آ جاتا. Anyways, I have nothing against this diagram. This is very fine. یہ اپنا concept دیتا ہے اور اس کو کنوے کرتا ہے، اس میں کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے. تو this is how they had defined it in 6th edition. اور یہ ڈائیگرام انہوں نے آگے چلا دیا 7th ایڈیشن کے اندر بھی یہ ڈائیگرام. تو پروجیکٹ مینیجر جو ہے جناب وہ لیڈ کر رہا ہے پروجیکٹ ٹیم کو پروجیکٹ کے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے اور ان سٹیک ہولڈرز کی ایکسپیکٹیشن کو پورا کرنے کے لیے. دیکھیں اگر آپ پروجیکٹ آبجیکٹیوز کو تو اچیو کر رہے ہیں اور وہ ضرورت بھی ہے آپ کی، اور آپ سٹیک ہولڈرز کو اپڈیٹ نہیں رکھ رہے، ان کو ان کانفیڈنس نہیں رکھا ہوا، ٹرانسپیرنٹ سسٹم نہیں رکھا ہوا، تو سٹیک ہولڈرز بھلے آپ کتنے ہی اچھا کیوں نہ کام کر رہے ہوں آپ سے ناراض ہوں گے. اور سٹیک ہولڈر اگر آپ کی سائٹ پہ نہیں کھڑے تو وہ کہیں بھی پروجیکٹ کی لائف کے دوران آپ کے لیے مشکلات پیدا کریں گے. تو سٹیک ہولڈرز، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پروجیکٹ آبجیکٹیوز کو فالو کرنا چھوڑ دیں اور سٹیک ہولڈر کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سٹیک ہولڈر کو 1 پیج پہ لے کے آئیں، اس کو سمجھائیں کہ پروجیکٹ کے کیا آبجیکٹیوز ہیں، اور یہ سمجھیں کہ سٹیک ہولڈر کیا کہہ رہا ہے، اس کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور دونوں کے درمیان میں کوئی کوہیژن کریٹ کریں. پروجیکٹ مینیجر ورکس ٹو بیلنس دا کمپیٹنگ کنسٹرینٹس آن دا پروجیکٹ ود دا ریسورس اویلیبل. دوسری طرف سے پروجیکٹ مینیجر کو یہ بھی پریشر ہے کہ اسکوپ، ٹائم اور کاسٹ کے درمیان بیلنس کریٹ کرنا ہے، اور ریسورسز کا بھی مسئلہ ہے، اویلیبل ہے نہیں ہے، ان کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. پروجیکٹ مینیجر آلسو پرفارمس کمیونیکیشن رول. پروجیکٹ اسپانسر، ٹیم ممبرز اور ادر اسٹیک ہولڈرز کے درمیان وہ ایک سینٹر پیس ہے. ہر کوئی اسی سے کہتا ہے، وہ ادھر سے سن کے کسی اور کو کنوے کرنا ہے، جو بھی کچھ کرنا ہے وہ اس نے کرنا ہے. تو یہ بھی اس کی ایک امپورٹنس آ گئی. دس انکلوڈز پرووائڈنگ ڈائریکشن اینڈ پریزنٹنگ دا ویژن آف سکسیس فار دا پروجیکٹ. اپنی ٹیم کو وہ ڈائریکشن دیتا ہے اور باقی لوگوں کو وہ بتاتا ہے کہ کس حد تک ہم اپنے پروجیکٹ کے آبجیکٹیوز کو میٹ کر پا رہے ہیں. تو یہ اس کا پروجیکٹ کے اندر یہ کام ہے. پروجیکٹ مینیجر کو اس کام کو کرنے کے لیے سافٹ سکلز کی ضرورت پڑتی ہے. سافٹ سکلز کیا ہیں؟ وہ جو ہم نے کہا تھا نا، پیپل سکل. پیپل، وہ جو ٹریپل اپنا ٹرائنگل، جو ٹیلنٹ ٹرائنگل تھی، اس کا ایک سائڈ جو تھی وہ یہ پیپل والی تھی، جس کو ہم لیڈرشپ کہتے ہیں. وہاں پر ٹیلنٹ ٹرائنگل میں لیڈرشپ کہتے ہیں، اور ڈومین جو ہیں ایگزام کی ان میں ہم اس کو پیپل کہتے ہیں. تو یہ وہ انٹرپرسنل سکلز کا استعمال ہے اور ایبلٹی ہے لوگوں کو مینیج کرنے کی. اس میں لیڈرشپ بھی ہے، اس میں کنفلکٹ مینجمنٹ بھی ہے، اس میں نیگوسیشن بھی ہے. وہ تمام سافٹ سکل جو ہیں وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں. ان دس کانٹیکسٹ یہ بات ایگریڈ ہے، کنسنسس ہے اس بات کے اوپر کہ ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز آپ کے پروجیکٹ کے ڈیسیژن کو سپورٹ کرتے ہیں اور ایکشن کرتے ہیں ایون وین دیر از ناٹ 100% اگریمنٹ.
یہ تو ہو نہیں سکتا نا. آپ کے 100 اسٹیک ہولڈر ہیں, سارے 100% تو ایگری نہیں کریں گے, مگر ہمیں کوئی درمیانی راستہ نکالنا ہے, ہر ایک کو سمجھانا ہے, بتانا ہے, آن بورڈ لانا ہے, اور ان کو اس کے پروز اینڈ کونز دکھانے ہیں کہ آپ کی خواہش کو ہم 80% پورا کر سکتے ہیں, لیکن 100% میں ہم اپنے ٹریک سے اتر جائیں گے, یا کوئی اور اسٹیک ہولڈر ہے اس کی یہ پرابلم ہو جائے گی یا سم تھنگ لائک دیٹ, تو وہ لوگ جو ہیں سمجھ لیں گے, تو وہ جگہ بھی بنا دیں گے. ریسرچ یہ کہتی ہے کہ سکسیسفل پروجیکٹ مینیجر کنسسٹنٹلی اینڈ افیکٹولی یوز certain essential skills. Research reveals that top 2% of project managers are, as designated by their bosses and team members, distinguish themselves by demonstrating superior relationship and communication skills while displaying a positive attitude. دیکھیں, پروجیکٹ مینیجر کو کمیونیکیشن میں تو اچھا ہونا ہی پڑے گا, اور اس کو نیگیٹو نیچر کا نہیں ہونا چاہیے, پازیٹیو ایٹیچیوڈ رکھنا ہوگا, تبھی وہ باقی لوگوں کو کنوینس کر سکے گا. پتہ لگے خود ہی وہ اس نے ماتم ڈالا ہوا ہے کہ یہ کیسے ہوگا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, تو دوسروں کو خاک سمجھائے گا. تو اس کی وٹس اچھی ہونی چاہیے, انٹیلیجنس اچھی ہونی چاہیے, کمیونیکیشن اچھی ہونی چاہیے. Ability to communicate with stakeholders including the team and sponsor applies across multiple aspects of the project, جس کے اندر developing finely tuned skills using multiple methods. آپ لکھنے میں اچھے ہوں, بولنے میں اچھے ہوں, اور ایون نان وربل کمیونیکیشن. میرا خیال ہے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کچھ چیزیں ہم اشاراتی طور پہ کانشیسلی یا انکانشیسلی ہم ڈپکٹ کر دیتے ہیں. آپ بول رہی ہیں, میں گردن ہلا رہا ہوں, دس از اے نان وربل کمیونیکیشن. نہ میں بول رہا ہوں, نہ میں لکھ رہا ہوں, میں گردن ہلا رہا ہوں, سو دس از اے نان وربل کمیونیکیشن. اور کبھی کبھی ہم یہ کانشیسلی کر رہے ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی ہماری باڈی بتا رہی ہوتی ہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں باڈی لینگویج. پھر کریٹنگ, مینٹیننگ اینڈ اڈیئرنگ ٹو کمیونیکیشن پلانز اینڈ اسکیڈولز, کمیونیکیٹنگ پریڈکٹیبلی اینڈ کنسسٹنٹلی. پریڈکٹیبلی کا کیا مطلب ہوا؟ ریگولر انٹرول, جو لوگوں کو پتا ہے کہ یار روز شام کو یہ رپورٹ دے گا, تو پریڈکٹیبلی روز شام کو میں رپورٹ دیتا ہوں, میں پریڈکٹیبلی دے رہا ہوں. اور کنسسٹنٹلی دونوں, گیپ کبھی نہیں آیا, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بیچ میں انکنسسٹنٹ ہو جاؤں, جو ٹائم رکھا گیا ہے اسی ٹائم کے اوپر رپورٹنگ کرتا ہوں. Seeking to understand the project stakeholder communication needs, communication may be the only deliverable that some stakeholders receive until the project's end product or service is completed. ہو سکتا ہے کہ موسٹ آف دی اسٹیک ہولڈر صرف یہ زبانی جماعت سے ہی سیٹسفائی ہو جائیں, ان کو بس یہی کافی ہے ان کے لیے کہ ہمیں سب بتایا جا رہا ہے, ان کو فزیکلی کوئی پروڈکٹ نہ چاہیے ہو. میک کمیونیکیشن کنسائز, مختصر رکھیں, واضح رکھیں, پوری بات کہیں, سادگی سے کہیں, ریلیونٹ بات کریں, اور اس کو اگلے کی ضرورت کے مطابق ٹیلر کر دیں. اور ایک ٹینڈنسی دیکھی گئی ہے کہ جو بری نیوز ہوتی ہے ہم باس کو نہیں سناتے, اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں. یہ ٹینڈنسی غلط ہے. بھائی اگر کوئی مر گیا ہے تو بھائی بتانا تو ہے نا. آپ کیا مطلب ہے کہ وہ بیمار ہو گئے ہیں, بھائی آپ منہ پہ نہ ماریں, لیکن آپ نے الٹیمیٹلی وہ خبر اس کو دینی ہے. تو پردہ نہیں ڈالا جا سکتا ایک بری خبر کے اوپر. باس خوش نہیں ہوگا, ناراض ہو جائے گا, تو بھائی ایک چیز ہو گئی ہے تو بتانا تو ہے نا. تو کمیونیکیشن کرنے کا طریقہ اچھا ضرور ہو سکتا ہے, لیکن آپ کوئی چیز چھپائیں گے نہیں. انکارپوریٹنگ فیڈ بیک چینل, جب آپ کسی سے کمیونیکیٹ کریں تو کنفرم بھی کریں ساتھ ساتھ, ہاں جی سمجھ آ گئی ہے, کیا بات ہے. آپ کبھی کبھی اسے دہرانے کا بھی موقع دیں تاکہ پکا پتہ چل جائے کہ اس کو واقعی سمجھ آ گئی ہے. ریلیشنشپ اسکلز involving the development of extensive network of people throughout the project manager's sphere of influence. These networks include formal networks such as organizational reporting structures.
ایک میکینزم بنا دینا آپ کہ کمیونیکیشن کس طرح سے ٹرانسمٹ ہوگی. کبھی کبھی نیوز لیٹر کے تھرو باتیں کرتے ہیں, کبھی ہم ای میلز کے تھرو کرتے ہیں, کبھی ہم پریزنٹیشنز اور ویبینارز کے تھرو کرتے ہیں. تو یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ آپ کس طرح کی کمیونیکیشن کب, کہاں اور کیسے کرنا چاہتے ہیں. اس کو باقاعدہ اپنے پلان کا حصہ بنا لیں. پھر کمیونیکیشن فارمل بھی ہے, انفارمل بھی ہے. انفارمل کمیونیکیشن جو ہے وہ ہے کہ جو باقاعدہ کوئی آفیشیل کمیونیکیشن نہیں ہے, بلکہ جو ہم عام گپ شپ کے ماحول میں بات کرتے ہیں. انفارمل نیٹ ورکس بھی آپ کے ایگزسٹ کرتے ہیں, جس کو آپ کہتے ہیں جی ہمارا اس بندے کا نیٹ ورک بڑا اچھا ہے, اس سے گپ شپ لگاتے ہیں اور اس سے بھی کافی مسئلے آپ ریزالو کرتے ہیں. یوز آف اسٹیبلش ریلیشن شپ ود انڈیویجلز, یہ نیٹ ورکنگ ہے. تو فارمل ہو یا انفارمل ہو, allow the project manager to engage multiple people in solving the problems and navigating the bureaucracy encountered in the project. آپ کئی مسئلوں کا حل نکال سکتے ہیں. اچھا جی, آگے مجھے ذرا تھوڑا دیکھنے دیں. آرگنائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے interacting with other project managers helps to create a positive influence. These needs may be in form of human, technical or financial resources, deliverables required by the team for project completion. Project manager seeks ways to develop a relationship that assists the team in achieving the goals and objectives of the project. Project ان کی facilitation کے لیے بھی کرتا ہے. ہاں, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. پروجیکٹ مینیجر یہ کیا مصیبت ہے. اوکے, پروجیکٹ مینیجر میں ورک ٹوورڈز انکریزنگ دی پروجیکٹ مینجمنٹ کمپیٹنسی اینڈ کیپبلٹی, اپنی بھی اور اپنے آرگنائزیشن کے اندر اپنے لوگوں کی بھی. اور اس کے اندر دو قسم کے نالج ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے ٹیسٹ نالج اور ایک ہوتا ہے ایکسپلسٹ نالج. ٹیسٹ نالج جو بتایا نہ جا سکے, سمجھایا نہ جا سکے. ایکسپلسٹ نالج جس کو باقاعدہ آپ لکھ کے سمجھا سکتے ہیں. ایکسپلسٹ کے وہ ایک ہی طریقہ ہے, ایک ہی معنی ہے اس کے. لیکن ٹیسٹ نالج زو معنی بات ہوتی ہے, اور جس کو ایک آدمی کوئی اور مطلب لے سکتا ہے, ایک کوئی اور لے سکتا ہے. مطلب وہ کہتے ہیں نا جی کہ استاد کی صحبت میں رہنا چاہیے, اس سے بندہ بڑا سیکھتا ہے. بھئی استاد پڑھا تو رہا ہے, جو استاد پڑھا رہا ہے وہ ایکسپلسٹ نالج دے رہا ہے, لیکن اس کی صحبت میں رہ کے اس کی عادتوں سے جو آپ سیکھ رہے ہیں وہ ٹیسٹ نالج ہے. وہ شاید آپ بیان بھی نہ کر سکیں کہ میں نے کیا سیکھا ہے, لیکن اس کی صحبت میں آپ کچھ نہ کچھ سیکھ کے اٹھتے ہیں. خیر, پروجیکٹ مینیجر آلسو ورکس ٹو ڈیمانسٹریٹ دا ویلیو آف پروجیکٹ مینجمنٹ. یہ اس کا کام ہے پروجیکٹ مینیجر کا, کہ پروجیکٹ مینیجر مینجمنٹ کو لوگوں کے لیے آسان بنا کے پیش کرے, ان کی ویلیو لوگوں کو سمجھائے, اور اس کی ایکسیپٹنس پروجیکٹ مینجمنٹ کی اپنی آرگنائزیشن میں بڑھائے. ایڈوانس دی ایفیکیسی آف پی ایم او, پی ایم او کے رول کو لوگوں کو سمجھائے اور بتائے کہ یہ کتنا فائدہ دے سکتا ہے. ڈیپینڈنگ آن دی آرگنائزیشن اسٹرکچر, پروجیکٹ مینیجر میں رپورٹ ٹو اے فنکشنل مینیجر. ایسا بھی ہوتا ہے مطلب جو آرگنائزیشن اسٹرکچر اگر آپ کا فنکشنل ہو یا ویک میٹرکس ہو تو یو آر رپورٹنگ ٹو فنکشنل مینیجر. In other cases, the project manager may be one of the several project managers who report to the PMO or portfolio or the program manager, یا for that matter sponsor کو بھی کر سکتا ہے. Project manager works closely with all relevant managers to achieve the project objectives and to ensure project management plan aligns with the portfolio or program plan. یہ تقریباً کافی ساری چیزیں. پروفیشنل ڈسپلن ہے, آپ ان چیزوں کو خود سے دیکھ لیجئے گا, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کوئی امپورٹنٹ چیز. ہاں, یہاں پہ آ گیا جی کمپیٹنسی ڈیولپمنٹ فریم ورک, پی ایم آئی کی وہ ٹرائنگل وہی والی, ٹیکنیکل پروجیکٹ مینجمنٹ, لیڈرشپ, اسٹریٹجک اینڈ بزنس مینجمنٹ, وہی تین چیزیں, تین ورٹسز. اور یہاں پر جو باتیں میں نے آپ کو ادروائز ڈسکرائب کی ہوئی ہیں ان کو ذرا اور زیادہ بہتر طریقے کے ساتھ ڈیفائن کیا گیا ہے. یہ تو وہی چیز ہے جو میں آپ کو دکھا چکا ہوں. یہ جناب ٹیکنیکل پروجیکٹ مینجمنٹ میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں,
مثال کے طور پر ٹیکنیکل پروجیکٹ مینجمنٹ skills are defined as a skill to effectively apply project management knowledge to deliver the desired outcome for programs or projects. There are numerous technical project management skills. Knowledge areas in this guide describe many of these necessary project management skills. Project managers frequently rely on expert judgment to perform. یہ ٹول ہے ایکسپرٹ ججمنٹ. تو جب آپ کسی سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ کو لیتے ہیں تو آپ اس کی ایکسپرٹ ججمنٹ پہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں. Be aware of personal expertise and where to find others with a needed expertise are important to success as a project manager. Technical may focus on the critical technical project management elements for each project they manage. This focus is as simple as having the right artifacts readily available. اتنا بھی آپ کر دیں خالی کہ جس چیز کو جب جہاں جون سا ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہے وہ پہنچا دیں تو کہانی آپ کا فوکس مینٹین رہے گا. اچھا سر، ایک چیز مجھے یہ پوچھنی تھی، جیسے لوگ ٹیکنیکل مینیجر کو ایسا سمجھتے ہیں جو کوڈنگ بھی کرتا ہو یا ڈیولپر کے ساتھ جو ہے وہ اس کے کوڈ کو بھی مانیٹر کرتا ہو. ایک یہ بھی کانسیپٹ ہے ٹیکنیکل مینیجر کا. ہوتا ہے ایسا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو ٹیکنیکل آرگنائزیشن ہوتی ہیں وہ اگر ایک بندہ مینیج کرنے کے لیے ہے اور ایک ٹیکنیکل سائٹ کو دیکھنے کے لیے وہ اس کو اسسٹ کرتا ہے ٹیکنیکل والا. تو جو ٹیکنیکل والا اسسٹ کرتا ہے وہ لازمی بات ہے کہ ٹیکنیکل آسپیکٹس کو دیکھ سکتا ہے اور جانتا ہے. تو وہ یہ آڈٹ والا کام یا اس کے کوڈ کو ٹیسٹ وغیرہ کرنے کا کام آئی ٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کرتا ہے. اور بھی جو ایریاز ہیں ان میں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر چاہے کہ میں پروجیکٹ مینیجر ہوں اور میں اس فیلڈ کے یا اس اسپیسیفک چیز کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تو میں ایک ٹیکنیکل ایکسپرٹ یا سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ کو اپنے ساتھ انوالو کر لیتا ہوں اور وہ پھر ان میٹرز میں مجھے اسسٹ کرتا ہے. چلیے مجھے دیکھنے دیں آگے کون سی امپورٹنٹ چیز آ رہی ہے، کیونکہ یہ بہت سی سلائیڈ ہیں. آپ ان کو اپنے طور پہ ریڈ بھی کریں گے تو یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. یہ وہی باتیں جو ویژن اسٹریٹجی وہ سب کچھ میں کرتا رہوں آپ کے ساتھ، یہ وہی چیزیں ہیں. لیڈرشپ سکلز ہیں. لیڈرشپ سکلز میں وہ سے طریقے بھی بتائے ہوئے ہیں، مطلب کافی ڈیٹیل ہے. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 7th ایڈیشن کا تیسرا چیپٹر ہے اس کا پروجیکٹ مینجمنٹ باڈی آف نالج کا، مطلب جو دوسری سیکنڈ پارٹ کا تیسرا چیپٹر میتھڈز آرٹیفیکٹس والا، اس کے اندر یہ چیزیں اور زیادہ بہتر ڈسکرائب ہیں. خاص طور پہ جو ماڈلز ہیں وہ جو لیڈرشپ فلانا ماڈل ہے، مطلب وہ چیزیں جو ہم عام طور پہ بھی نہیں پڑھتے اس نے وہاں پہ لسٹ کی ہوئی ہیں اور بہت اچھی بات ہے. لازمی بات ہے یہ چیزیں آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو اور زیادہ اس کا اندازہ ہوگا. کوالٹیز اینڈ سکلز آف اے لیڈر، تو اسے ویژنری ہونا چاہیے، اسے آپٹیمسٹک ہونا چاہیے، پازیٹیو ہونا چاہیے، کولیبریٹو ہونا چاہیے، اس کو اپنے ریلیشن شپس کو اور کنفلکٹس کو مینیج کرنا چاہیے. بائی بلڈنگ ٹرسٹ، سیٹسفائنگ کنسرنس، سیکنگ کنسنسس، بیلنسنگ competing and opposing goals, applying persuasion, negotiation, compromise, and conflict resolution skills, developing and nurturing personal and professional networks, taking a long-term view that relationships are just as important as the project, continuously developing and applying political acumen. We're communicating by spending sufficient time communicating. وہ کہتے ہیں جی 90% ٹائم ایک پروجیکٹ مینیجر کا کمیونیکیشن میں گزرتا ہے اور وہ کچھ نہیں کرتا. باقی جو کچھ کرتا ہے وہ 10% ہے. پھر مینیجنگ ایکسپیکٹیشنز، اسٹیک ہولڈر کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، ان کو سمجھانا ہے، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ان کی باتوں کو سمجھنا ہے، ان پہ عمل کرنا ہے. ایکسیپٹنگ فیڈ بیک گریشیسلی، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب
ہم ایک ماسٹرز کر رہے تھے لیڈرشپ میں, وہاں پہ ہمارا پروفیسر تھا, وہ ایک بات کہتا تھا کہ فیڈ بیک کین نیور بی بیڈ. کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی جسے آپ کہیں گے بیڈ فیڈ بیک. فیڈ بیک از آلویز گڈ. اگر کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے تو بھی گڈ ہے, اور اگر کوئی آپ کی برائی کر رہا ہے تو وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے گرے ایریاز کو, آپ کے لیے امپروومنٹ کا چانس ہے. تو فیڈ بیک کو کبھی ہم کیا کرتے ہیں, کوئی بندہ فیڈ بیک کوئی غلط دے رہا ہو تو ہم فوراً لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں, نہیں نہیں ایسے تو میں نہیں کرتا, یہ تم نے کیوں کہہ دیا. وہ کہتے ہیں جی بالکل گریشیسلی جو بھی اچھی یا بری فیڈ بیک مل رہی ہے اسے گریشیسلی ایکسپٹ کریں, اور بعد میں بیٹھ کے سوچیں, اس کے ساتھ سینگ پھنسانے کی کوئی ضرورت نہیں. اور جب کسی کو فیڈ بیک دینی ہو اپنے حساب سے یہ یاد رکھیے, آلویز بی کنسٹرکٹیو. میں اپنا یہ جو ٹوسٹ ماسٹر کلب ایک چیز ہے, اس کلب کے اندر پبلک سپیکنگ وغیرہ لوگ کرتے ہیں اور اس میں باقاعدہ فیڈ بیک دی جاتی ہے. اس کا اصول ہے, جی, I'm a part of Toastmaster clubs as well in اچھا Karachi. ویری گڈ. جی, Zenith اس کا Toastmaster. اصول ہے کہ آپ نے نیگیٹو فیڈ بیک نہیں دینی. آپ نے جب فیڈ بیک دینی ہے سب سے اچھی بات اس کی سب سے پہلے بتائیں, اور 80% آپ باتیں اس کی اچھی اچھی باتیں پہلے بتا دیں اسے, اور پھر کوئی ایک آدھ جو سب سے اس کا ویک پوائنٹ تھا اس پہ ہلکا سا مینشن کرنا ہے, اور ایسے کرنا ہے کہ اسے محسوس نہ ہو کہ ویسے تو آپ نے بہت اچھا کیا ہے, ذرا اس کے اوپر ذرا دیکھ لیں, اگر ایسے کہا جائے تو اچھا ہوگا. تو مطلب اس بندے کی سبکی بھی نہ ہو اور آپ اس کو کنسٹرکٹیو فیڈ بیک بھی دے کے جا رہے ہوں. جیسے جی, آپ کو فیڈ بیک ملی جی, تھی اور آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تھا, تو اس چیز کا خیال آپ رکھیں اگلے کو فیڈ بیک دیتے ہوئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنا بدلہ کسی اور سے لے رہے ہوں. پھر ایکٹیو لسننگ ہوتی ہے جس میں ہم سوال جواب کے تھرو لرن کرتے ہیں, آسک کرتے ہیں, وی پٹ اپ اے کوسچن جب بات سمجھ نہیں آتی ہے, تھنگز لائک دیٹ, یا جو بات سمجھ آ بھی گئی ہے وہ ہم دوہرا دیتے ہیں تاکہ اگلا سمجھ لے کہ مجھے سمجھ آئی ہے, صحیح سمجھ آیا کہ نہیں آیا, اور اگر نہیں آیا تو وہ کریکٹ کر دے. پھر جی بینگ ریسپیکٹفل, ایگزیبٹنگ انٹیگریٹی, گیونگ کریڈٹ ٹو ادرز ویئر ڈیو. بہت امپورٹنٹ ہے, سیلف ایکسپلینیٹری بات ہے, آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. جب کسی کا کریڈٹ بنتا ہے تو اس پہ وہ آپ کنجوس نہ بن جائیں, دل کھول کے تعریف کریں, کیا فرق پڑتا ہے, آپ کا کچھ گھس تو نہیں جائے گا. سو گیو کریڈٹ ویئر ڈیو, اور کھل کے. بینگ اے لائف لانگ لرنر, زندگی بھر سیکھتا رہتا ہے بندہ, تو آپ نے سیکھتے رہنا ہے. فوکس آن امپورٹنٹ تھنگس, continuously prioritizing work by reviewing and adjusting as necessary, finding and using a prioritization method that works for them and for the project, differentiating high-level strategic priorities, especially those related to critical success factors for the project, maintaining vigilance on primary project constraints, remaining flexible on tactical priorities, and being able to sift through massive amounts of information to obtain the most important information. یہ ہے جی کہ یہ امپورٹنٹ چیزوں کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے. اس کے علاوہ having a holistic and systemic view, مطلب آؤٹ لائن ویو ضرور لیا کریں چیزوں کا, چیزوں کو کہتے ہیں نا برڈز آئی ویو سے دیکھا کریں. بیچ جب آپ برڈز آئی ویو سے نہیں دیکھتے آپ کو پوری پکچر نظر نہیں آتی. بینگ ایبل ٹو اپلائی کریٹیکل تھنکنگ, لاجک کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے, انالیٹیکل مائنڈ آپ کا ہونا چاہیے. بینگ ایبل ٹو بلڈ افیکٹو ٹیمز, بی سروس اورینٹڈ, اینڈ کدھر گیا بزنس سروس اورینٹڈ,
غائب ہو گیا, کہیں سلائڈ ہی آگے پیچھے ہو گئی تھی. اینی ویز, خیر یہ پھر بھی وہی جو میں پالیٹکس وغیرہ کی بات کر رہا تھا, اس کے اوپر اس نے کافی سلائڈ مٹیریل, مگر وہ میں جو جنرلی بات آپ سے کی تھی وہ وہی ہے کہ پاور پالیٹکس کے درمیان بیلنس کریٹ کرنا ہے. یہاں پہ اس نے یہ بتائی ہوئی ہیں ویریس فارمز آف پاور. ہم پاور کون سی پالیٹکس ہے نا, تو کون سی پاور آپ ایکسرسائز کرتے ہیں. ایک ہے پوزیشن پاور. پوزیشن پاور ہوتی ہے کہ میرے پاس پوزیشن ہے اور مجھے ایک طاقت ملی ہے ڈیو ٹو دیٹ رینک. یہ فارمل پاور ہوتی ہے, اتھارٹیٹیو ہوتی ہے, لیکن میری رائے یہ ہے کہ اس پاور اگر مل بھی جاتی ہے کبھی بھی ایکسرسائز نہ کریں, ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا لیڈرشپ کا سکل نکالیں نا باہر, لوگوں کو موٹیویٹ کر کے ان سے آپ کام کروائیں بجائے اس کے کہ ڈنڈے کے زور پہ کروائیں. انفارمیشنل کنٹرول آف گیدرنگ اور ڈسٹریبیوشن. کچھ لوگوں کے پاس انفارمیشنل پاور ہوتی ہے, وہ ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں, انفارمیشن ہوتی ہے ان کو, تو وہ جب انفارمیشن ہوتی ہے وہ بھی ایک پاور ہے. ٹھیک ہے, آپ اس سے متاثر کر سکتے ہیں اگلے کو. ریفرنٹ, آپ کی لوگوں کی نظر بڑی عزت ہے, لوگ آپ کو ایڈمائر کرتے ہیں, بھلے آپ اچھے ہیں یا نہیں ایڈمائر کرتے ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑی پاور ہے. سچویشنل, ایک آدمی برے وقت میں فٹافٹ چیزوں کو سمجھ لیتا ہے اور کنٹرول میں کر لیتا ہے, یہ سچویشنل لیڈر ہے. پرسنل اور کیریزمیٹک لیڈر وہ ہے جو چارمنگ پرسنالٹی رکھتا ہو, اٹریکٹیو ہو, مطلب فزیکل خوبصورتی بھی اس میں آ جاتی ہے. ریلیشنل, جو پارٹیسپینٹ سے انٹریکٹ کرتا ہو, نیٹ ورک کرے, کنیکٹ کرے, الائنس کرے, تو ریلیشنل ہے جو لوگوں سے ایک رشتہ سا بنا لیتا ہے. ایکسپرٹ, جو مطلب کہ اپنے کسی سبجیکٹ میٹر کا ماہر ہو. ریوارڈ اورینٹڈ, جو انعام دیتا ہو. پیونیٹیو اور کورسو, جو سزا دیتا ہو. انگریٹیٹنگ, جو چاپلوسی کرتا ہو. پریشر بیسڈ, جو آپ کو پریشر کسے کہتے ہیں کارنر میں لگا کے آپ کو مشکل میں گھیر کے آپ سے کام کروا لے. گلٹ بیسڈ, امپوزیشن آف آبلیگیشن اور سینس آف ڈیوٹی, کہ یار تمہیں شرم آنی چاہیے, تمہیں یہ کام کرنا چاہیے تھا, یہ تمہاری ذمہ داری میں شامل ہے, اس کو شرمندہ کر کے اسے کام کروا لیں. پرسویسو, ability to provide argument that move people to a desired course of action. مطلب آپ اس کو پرسویڈ کر کے کام کروا لیں. اور ایک ہے ایوائڈنگ, یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تم نے کام غلط کیا, میں تم سے بات ہی نہیں کرتا, ناراض ہی ہو گئے, ایوائڈ ہی کر گئے. ریفیوزنگ ٹو پارٹیسپیٹ, یہ سب سے خراب طریقہ ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں ناراض ہو گیا, میری بات نہیں مانتے, مگر یہ کہ دس از ون آف دا میتھڈس, ون آف دا پاورز. آگے دیکھتے ہیں جی, 1 منٹ رکیے گا. ٹیم مینجمنٹ اور ٹیم لیڈرشپ کو آپس میں کمپیئر کیے, یہ وہی جو اکثر آپ فیس بک پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ مینیجر یہ کرتا ہے, لیڈر یہ کرتا ہے, وہ یہ اس کو آپ پڑھ لیجئے گا, اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. پھر لیڈرشپ سٹائلز وغیرہ آ جاتے ہیں. یہ بس ایک نظر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, ان کو ڈسکس نہیں کرتے. لیسس فیئر سٹائل کون سا ہوتا ہے؟ لیسس فیئر سٹائل ہوتا ہے کہ جس کے اندر پڑھے لکھے لوگ ہوں اور وہ ایک مطلب کوئی لیڈر کی ضرورت نہیں ہوتی, پڑھے لکھے لوگ ہیں, ایک دوسرے کی بات جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, تو مطلب they can participate, they are bubbling with ideas and things like that. ان کو کسی کی ماتحتی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور کسی باس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ لوگ جو ہیں وہ ایک کھلے ماحول میں ڈسکشن کر کے اور خود ہی کسی نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں. ٹرانزیکشنل لیڈر ہیں جو فوکس آن گولز, فیڈ بیک اینڈ اکمپلشمنٹ ٹو ڈیٹرمن دی ریوارڈس. یہ مینجمنٹ بائی ایکسیپشن کرتا ہے, جب ضرورت ہوتی ہے تو اپنا ان پٹ ڈالتا ہے, نہیں تو چپ کر کے پیچھے کھڑا رہتا ہے. یہ ٹرانزیکشن لیڈر ہے. سرونٹ لیڈر آپ سمجھتی ہیں,
सर्वेंट लीडर जो है वो असिस्ट करता है वो सारा काम। तो वो कहते हैं लीडरशिप तो सेकेंडरी है, सर्विस प्राइमरी हो जाती है सर्वेंट लीडरशिप की। ट्रांसफॉर्मेशनल, एम्पावरिंग फॉलोअर्स थ्रू आइडियलाइज्ड एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। आप लोगों को ऐसे इंस्पायर करते हैं कि उनके आवे का आवा ही बदल देते हैं। कैरिज्मेटिक, एबल टू इंस्पायर, हाई एनर्जी, एंथुसियास्टिक, सेल्फ कॉन्फिडेंट वगैरह वगैरह। इंटरएक्शनल, a combination of transactional, transformational and charismatic, this is called interactional, तीनों को मिला के। फिर पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी refers to the individual difference in characteristic patterns of thinking, feeling and behaving। फिर पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ये आपके सामने a number of them। ऑथेंटिक होना चाहिए बंदे को, कर्टियस होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, कल्चरल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, मैनेजेरियल, पॉलिटिकल, सर्विस ओरिएंटेड, सोशल, सिस्टेमिक, और इनकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ब्रीफली लिखी हुई है। बस ये पार्ट हो गया। ये इंटीग्रेशन के ऊपर थोड़ा सा है कि आप जो जब सब चीजों को मिलाते हैं तो इंटीग्रेट कैसे करना है, इसको आप अपनी नजर से खुद देख लीजिएगा, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसमें से कम्प्लेक्सिटी को एड्रेस किया है और इस तरह कॉग्निटिव लेवल है उनको एड्रेस किया है। दिस इज नॉट मच। ये कम्प्लेक्सिटी आ गई, कम्प्लेक्सिटी के ऊपर भी मैं पहले बात कर चुका हूं। जी जनाब, ये तो सेशन खत्म हो गया 3 बजे, 4 बजे से पहले। एनी क्वेश्चंस? सर ये मैं पढ़ूंगी तो फिर मैं क्वेश्चंस पे कर सकती हूँ। बस मैं ये चाह रही थी कि आपने जो आप बता रहे थे ना कि कौन सी बुक्स में से कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, वो मुझे अगर उस पे दे देना, व्हाट्सएप पे दे दें तो मुझे आइडिया हो जाएगा, वो ना फिर वो स्लिप हो जाते हैं क्योंकि हाँ नहीं, बहुत मैं सारी बता चीजें हैं दूंगा। ना। आप मतलब जब देखते हैं ना इंडेक्स टेबल देखते हैं आपको खुद ही अंदाजा हो जाता है। मैंने आपको जब दिखाया था वो 7th एडिशन का इंडेक्स, तो मैंने बताया था आपको उधर भी जी कि ये मॉडल्स, मेथड्स एंड आर्टिफैक्ट्स के नाम से एक चैप्टर है पीएमबीओ के, जो पार्ट 2 ऑफ 7th एडिशन है, उसका आखिरी चैप्टर है। अच्छा सही। उसके लेकिन आप व्हाट्सएप पे बता दिए कौन कौन से है ना इम्पोर्टेंट, तो मुझे आसानी हो जाएगी, तो मिस आउट नहीं होंगे हाँ मुझसे हाँ कोई। बिल्कुल, उसमें मतलब बहुत ज्यादा मेथड्स दिए हुए हैं, तो जो आमतौर पे हम पढ़ते भी नहीं है, लेकिन वहां दिए सही। हुए हैं क्योंकि एग्जाम में तो आ सकते हैं ना। हम्म। जी जनाब, तो आप इसको देख लीजिए। मैं ये वीडियोस जैसे जैसे होती जाती हैं आपको भेजता जाऊंगा। और सही। और स्लाइड्स आपकी इस पे रखी हुई है ना? स्लाइड्स जी मुझे जी कल जी तो नहीं बिल्कुल, मिली थी, आज मैं चेक करूंगी। तीनों दिनों की वर्क रख दी है, 00A, सही है, 00B, 00C। ठीक है। अच्छा अभी तो इसका तो अभी मुझे फिलहाल तो कोई एग्जाम नहीं है, तो मेरा बेसिक का कोर्स है, लेकिन ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता जैसे पढ़ते बढ़ते आएंगे तो फिर जो है वो आगे ज़ाहिर है इसका फिर एग्जाम भी देने का वो आएगा इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स। इरादा तो है। बस आप ये समझिए कि आप तकरीबन तैयार हैं, आपने थोड़ी सी एफर्ट और करनी है, भले वो खुद से कर ले या आप दोबारा मेरे पास आ जाएं। आपका एग्जाम इंशाल्लाह बड़े आराम से हो जाएगा। जी अच्छा। अच्छा वो कौन से उसमें आपने डाला है सर? प्रेजेंट क्या कहते हैं, सिलेबस कौन से इसमें डाला है? 3 फोल्डर नजर आ रहे हैं मुझे अभी तो उसमें हाँ, इसके। 3 ही फोल्डर हैं। जो प्रेजेंटेशंस के अंदर आपको सारी प्रेजेंटेशन मिलेंगी, सिलेबस वगैरह जो है वो हैंडबुक्स में मिलेगा, और किताबें जो है रेफरेंस बुक्स में मिलेंगी। नहीं ये वाली जो अभी आप स्लाइड्स में दिखा रहे हैं, ये कौन से में है? प्रेजेंटेशन जो है, ये प्रेजेंटेशन में देखिएगा अच्छा अच्छा, ठीक है ना, मिल गई सबसे मुझे। ऊपर क्या नजर आ रहा है आपको? जो आ रहा है नजर, जी 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 जी। ये है। ठीक है सर। बस चले आप जी। वो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा ना, जो हम हाँ बात कर रहे हैं कि वो कौन से उसमें चैप्टर इंपॉर्टेंट है हाँ किस हाँ, एडिशन का, नहीं तो फिर बिल्कुल मुझे बिल्कुल, बिल्कुल मैं आपको आसानी हो भेज जाएगी। बिल्कुल सही। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू जी, कल कल इंशाल्लाह मिलते इंशाल्लाह हैं। सुबह 9 बजे। जी। थैंक अल्लाह यू जी, टेक हाफिज। केयर, खुदा हाफिज।